قرض حسنہ نہ دینے والوں کی اس میں دونوں طرف کی غلطیاں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اپنا پیسہ کسی کی مدد اور تعاون میں لگانا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہر وقت اپنا مفاد اور فائدہ دیکھ کر ہی خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو لینے کے بعد پیسہ اور قرضہ واپس کرنے کے لیے ماں کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے؟ لون تو یہ انگریزی لفظ ہے، باقی سیدھا لفظ بینک سے سودی قرض لینا کیسا ہے؟ سودی قرض چاہے بینک سے لیا جائے، سودی قرض چاہے کسی پڑوسی سے لیا جائے، سودی قرض چاہے کسی بزنس مین سے لیا جائے، سودی قرض چاہے کسی اور سود خور سے لیا جائے، بہر صورت سود ہی کہلائے گا۔ اور سود کی شریعت میں بہت قباحت اور بہت بڑی لعنت آئی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سود خور سے متعلق جنگ کا اعلان فرمایا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، گواہ بننے والے پر، لکھنے والے پر، ذریعہ بننے والے پر، سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے بلا ضرورت شدیدہ ہرگز سود نہیں لینا چاہیے۔ اب کس کی کیا ضرورت ہے، کس موقع پر سود لینا جائز ہو جاتا ہے، وہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے پورے مسائل اپنے متعلق اہل فتاوی اور علماء ماہرین سے رابطہ کر کے پوری صورتحال سنا کر ان کے سامنے مسئلہ رکھے، پھر بتایا جا سکتا ہے کہ کس صورت میں آپ کے لیے سود لینا درست ہو سکتا ہے۔ لوگ معمولی بہانوں کو اپنی ضرورت سمجھ جاتے ہیں، خواہشات کو حاجت سمجھ جاتے ہیں۔ 50 لاکھ کا بزنس کرنا ہے، 5 لاکھ روپے ہاتھ میں ہے، اب یہ بقیہ 45 لاکھ روپے سود پہ لینا ضرورت سمجھا جا رہا ہے۔ کرائے کے مکان میں گزارا ہو سکتا ہے، ذاتی مکان کی خاطر سود لینا ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ شادی سادی اور سنت کے مطابق ہو سکتی ہے، دکھاوے، شہرت اور اپنے نام و نمود کی خاطر سود لے کر دھوم دھام سے شادی کرنا ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ پارٹیاں، دعوتیں، بھاری گاڑیاں اور بہترین کپڑے، بہترین کھانے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے سود لینا ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والے سب لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1598۔ البتہ بعض صورتیں ہیں جس میں اہل فتاوی نے گنجائش رکھی ہے، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ذاتی مکان بنانا چاہ رہا ہو اور اس کے پاس رقم بھی موجود ہے، لیکن اگر پوری ذاتی رقم لگائے گا تو حکومت اپنی طرف سے ناجائز ٹیکس وصول کرے گی کہ اتنی مالیت اور اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس نے محنت سے کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، یا کسی سے قرض حسنہ لیا ہے، بہر صورت زیادہ مالیت حکومت کی نظر میں چبھتی ہے، اس واسطے ٹیکس لاگو ہو سکتا ہے۔ تو ٹیکس سے بچنے کے لیے ایک تدبیر جو اپنائی جا سکتی ہے کہ ایک طرف سودی قرض لے لیا جائے، دوسری طرف اتنی رقم بینک میں رکھوا دی جائے کہ اس پر ملنے والا سود سودی قرض پر چڑھنے والے سود کے برابر سرابر ہو جائے۔ ادھر بینک سے جتنا سودی قرض لیا ہے اور ماہانہ یا سالانہ جتنا سود ادا کرنا پڑتا ہے، ادھر دوسری طرف اپنے اکاؤنٹ میں بینک میں اتنی رقم رکھوا دیا کہ اس پر جو سود مل رہا ہے
وہ سود ادھر قرضے میں ادا کر دیا جا رہا ہو تو حکومت کے ظلم سے بچنے کی نیت سے اس تدبیر کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ امداد المفتیین صفحہ نمبر 852، ایضاح النوادر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99، اور ایسے ہی کتاب النوازل صفحہ نمبر 333 پر اس کی صراحت موجود ہے کہ اس واسطے سودی قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی عام حالات میں کس کی کیا ضرورت ہوتی ہے، کس ضرورت کی بنیاد پر وہ سود لے سکتا ہے، بینک سے لون لے سکتا ہے، اپنی وہ واضح ضرورت بیان کر کے اپنے اہل فتاویٰ سے رجوع کرے، یہ بہتر صورت ہے اور یہ ضروری ہے۔ مطلق طور پر ہر صورت جائز نہیں ہو سکتی، مطلق طور پر ہر حالت میں ہر شخص کے لیے اجازت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ رہی یہ بات کہ اس زمانے میں سودی قرض لیے بغیر قرض حسنہ بغیر پرافٹ کے کون شخص دنیا میں دینے والا ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو سب سے پہلے یہی عادلانہ نظام قائم کیا جاتا کہ سود کی قباحت اور سود کی مذمت کی وجہ سے سب سے پہلے سودی نظام کو ختم کیا جاتا اور ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کیا جاتا۔ بدقسمتی سے جو ملک اسلامی نام پر بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی بہت مشکل سے اسلامی نظام کو اور عادلانہ نظام کو قائم کیا جا رہا ہے۔ کما حق وہاں پر بھی ایسے بینک موجود نہیں ہیں، وہ بھی اپنی سیاسی کرسیوں کی حفاظت کی خاطر، اپنی چاپلوسی کی خاطر، وہی یہودیوں کی ظالمانہ پالیسی کی حفاظت اور اسی کو ترقی دینے میں اپنی ترقی سمجھ کر حماقت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ورنہ اسلام جس قدر اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کی وجہ سے تو مسلمان حکومتیں کم از کم اپنے یہاں پر تو یہ نظام قائم ضرور کرنا چاہیے تھا۔ رہی بات قرض حسنہ نہ دینے والوں کی، اس میں دونوں طرف کی غلطیاں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اپنا پیسہ کسی کی مدد اور تعاون میں لگانا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہر وقت اپنا مفاد اور فائدہ دیکھ کر ہی خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو لینے کے بعد پیسہ اور قرضہ واپس کرنے کے لیے ماں کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ اتنی غلیظ حرکت ہے کہ کسی سے قرضہ لینے کے بعد اسے پھراتے رہنا، پریشان کرتے رہنا، الٹے سیدھے جوابات دینا۔ آج قرضہ دینا انسان کے لیے بہت بھاری ہو چکا ہے۔ صدقہ دے دینا آسان ہے کہ کوئی مانگنے کے لیے آئے تو لے جاؤ بھائی ہماری طرف سے 10-20 ہزار روپے رکھ لو، لیکن قرضہ دینا اتنا بھاری ہو چکا ہے کہ لوگوں کی نفرتیں اور لڑائی جھگڑے، کورٹ کچہریاں، کوئی شخص ہم پر احسان کر رہا ہے کہ اپنی محنت کی کمائی، خون پسینے کی کمائی وہ بلا محنت کے ہم کو دے رہا ہے، اور 5 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے دے رہا ہے، تو کتنا احسان کر رہا ہے وہ شخص، اس نے کتنی محنت سے کمایا ہوگا۔ تو قرض لینے کے بعد نہ دینے کی شکایتیں دسیوں ایسی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے اب دینے والے بہت اکتا چکے ہیں۔ اس واسطے بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ اس میں دونوں طرف سے نیت صحیح ہونی چاہیے۔ لینے والا سب سے پہلے وقت پر، بلکہ وقت سے پہلے ادا کرنے کی فکر کرے گا تو پھر دینے والا معاشرہ پیدا ہوگا۔ دینے والا معاشرہ تھا اور اب بھی ہے، لیکن لینے والوں کی جو نحوست اور خباثت ہے اس کی وجہ سے دینے والے بھی اب اکتا گئے ہیں۔ تو قرض حسنہ کی کوشش کرے، قرض حسنہ نہ ہو تو اپنی جو مجبوری ہے وہ مجبوری اپنے علماء سے بیان کر کے یہ پوچھ لے صاف طریقے سے کہ اس صورت میں میرے لیے سودی قرض حلال ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال روزی اور برکت والی روزی نصیب فرمائے، حرام کے اور سودی نظام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔